अस्सलाम वालेकुम। रज़ा अस्करी आपका अपना एस्ट्रोलॉजर नजूम स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे 20 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक बुर्ज मीज़ान वालों के लिए सैरगान की गर्दिश कैसी रहेगी। ये तारीखें शम्स के ट्रांजिट के हवाले से मुंतखब की गई हैं और चूँकि हर बुर्ज का दौरानिया इसी तरह होता है तो उस हवाले से हम तमाम वीडियोस को सेट करते हैं और इसी हवाले से बात करते हैं। नए आने वाले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपने तमाम दोस्त सहबाब तक पहुंचाएं। इंशाल्लाह काम की बातें और इंफॉर्मेटिव मैटर आपको इन वीडियोस में मिलता रहेगा। बढ़ते हैं जनाब हम वीडियो की जानिब। बुर्ज मीज़ान वालों के लिए ये महीना खासा मोहतात महीना साबित होगा। इस हवाले से साबित होगा, पहली बात ये कि कीतु और राहु की मौजूदगी आपके पहले और 7वें घरों में है। कीतु जब भी आपके पहले घर में आता है आपके आसाबी दबाव में इजाफा करता है। कंधे, कमर, सर का पिछला हिस्सा ये इंतहाई तकलीफ में आसाबी तौर पर आपको मुतासर करता है, जबकि कीतु आपकी नींद में भी कमी लेके आता है, आपके सुकून में भी कमी लेके आता है। अगर कुछ ऐसे मामलात हों तो पहली फुर्सत में आप अपने डॉक्टर से रुजू करें या रूहानी मामलात के हवाले से आप एस्ट्रोलॉजर से भी राब्ता कर सकते हैं। मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं या अपने पसंद के एस्ट्रोलॉजर से भी राब्ता कर सकते हैं। दूसरी बात, शम्स कमर का ग्रहण 25 मार्च को आपके पहले घर में हो रहा है और शम्स का ग्रहण 8 अप्रैल को आपके 7वें घर में हो रहा है। ये दोनों तारीखें भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जबकि अतारत की गर्दिश और अतारत की रजत जो है वो 7वें घर में रहेगी। ये भी कतई तौर पर आपके लिए अच्छा नहीं है। ज़ोहरा का आपके 7वें घर में आपके अपने मालिक सियारे का इस महीने इस ड्यूरेशन में 7वें घर में नेगेटिव होके कयाम करना ये भी आपके लिए कतई तौर पर सूदमंद नहीं रहेगा। किस तरह और क्या असरात आपको हफ्तावार तरीके से मुरतब आएंगे, मैं यहाँ तारीखें भी वजाहत से बताता चलूँगा। आपको वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आप अपने पूरे महीने की किसी भी तारीख से जो है वो बेगाने हो जाएंगे और उस तारीख में कोई भी ऐसा कदम आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकता है जो आप नज़रअंदाज कर चुके हैं। पहले हफ्ते की हम बात करेंगे तो 20 मार्च से लेके 28 मार्च के दरमियान में अगर हम बात करते हैं तो याद रख लीजिएगा, ज़ोहरा की जो गर्दिश है वो बुनियादी तौर पर शर्फ के मामलात में आपके छठे घर में रहेगी। छठे घर में शर्फ होगा, आपका ज़ाती सितारा छठे घर में होगा। ऑफिस और मुलाजमत करने वाले अफराद के लिए ये नज़र बहुत अच्छी है। यहाँ पर ऑलरेडी ज़ोहल भी मौजूद है, ज़ोहल के साथ ज़ोहरा का किरान भी होगा और ये किरान आपको ऑफिस के मामलात में मुलाजमत के हवाले से तरक्की दिलवा सकता है, कामयाबियाँ दिलवा सकता है। आपकी ऑफिस में, आपके जॉब के माहौल में, चाहे वो आप ऑफिस में करते हैं या फैक्ट्री में किसी में मुलाजमत करते हैं, उस हवाले से ये नज़रात आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने जा रही हैं। और यहाँ पर ज़ोहरा की ये नज़रात आपको तकरीबन शुरू के 2 हफ्तों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेंगी। ताहम 25 मार्च को जो आपके पहले घर के अंदर कमर का ग्रहण लग रहा है, ये आपकी साख, आपकी ज़ात, आपकी शख्सियत, आपकी इज्जत, वक़ार, सेहत, इन चीज़ों को मुतासर कर सकता है। मायूसी को अपने ऊपर तारी ना होने दें, क्योंकि याद रख लीजिएगा कमर और कीतु जब भी मिलते हैं तो ये इंसान के अंदर मायूसी में इजाफा करते हैं। और यहाँ पर एक बात और वजाहत से करता चलूँ कि मरीख की 8वीं नज़र भी आपके कमर पे होगी और ये आपको किसी भी इंतहाई कदम की जानिब ले जा सकता है। इस ड्यूरेशन में आपने सफरात से भी गुरेज करना है, वरना एक्सीडेंट या किसी किस्म का कोई हादसा आपको मुतासर कर सकता है। कमर का सुंबला में कयाम 23 मार्च से 25 मार्च के दरमियान में होगा। कमर आपके 12वें घर में आपको कुछ हद तक पुरसुकून ज़रूर करेगा, लेकिन याद रखिएगा अगली ही दिन 25 मार्च को कमर का ग्रहण भी है,
جو آپ کے سکون کو تلپٹ کر سکتا ہے، خراب کر سکتا ہے۔ ان معاملے میں آپ نے محتاط رہنا ہے۔ اس ہفتے کے اگر درمیان ہم کمر کی نظرات کے حوالے سے بات کریں گے تو کمر کی نظرات بھی کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہوں گی، چونکہ کمر بنیادی طور پہ بذات خود گرہن کی جانب بڑھ رہا ہے، تو کمر جس بھی ستارے کے ساتھ اگر کوئی مثبت نظر بھی بنائے گا تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے والی نہیں ہے۔ بڑھیں گے جناب ہم دوسرے ہفتے کی جانب۔ 28 مارچ سے لے کے اور 5 اپریل کے درمیان میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کا ذاتی ستارہ 4 اپریل کو تک آپ کے چھٹے گھر میں قیام کرے گا۔ چھٹے گھر میں 4 اپریل تک آپ کو اپنے ذاتی ستارے کے حوالے سے بہت اچھے فوائد ملتے رہیں گے۔ تاہم 5 اپریل کو جب 7ویں گھر کے اندر زہرہ کا قیام ہوگا تو یہاں پر زہرہ نیگیٹو ہو جائے گا، اور زہرہ کی نیگیٹیوٹی آپ کی سماجی تعلقات، آپ کے ازدواجی تعلقات، معاشرتی تعلقات، آپ کے مخالفین کی جانب سے آپ کے اوپر کسی قسم کی الزام تراشیاں، آپ کی ذات پر اٹیک اور آپ کی شخصیت کو ڈاؤن کرنے یا آپ کی عزت کو کم کرنے کے حوالے سے معاملات اس اگلے 4 ہفتوں میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ اپنے شریک حیات کے ساتھ اور اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ساتھ اپنے کاروباری شریک کار کے ساتھ آپ نے کسی بھی طور پر کوئی بدمزگی یا کوئی تلخی پیدا نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے لیے یہ معاملات بہت زیادہ خرابیوں کا باعث بن سکتے ہیں، چونکہ یہاں پر یاد رکھ لیجئے گا کہ اگلے ہفتے کے اندر 8 اپریل کو شمس بھی گرہن کرے گا، اور شمس جب 7ویں گھر میں گرہن کرے گا اور وہاں قمر بھی موجود، وہاں پر زہرہ بھی موجود ہوگا، تو یہ قطعی طور پر کوئی اچھا نہیں ہے۔ بہت زیادہ مشکلات آپ کو درپیش آ سکتی ہیں۔ مریخ آلریڈی آپ کے چھٹے گھر میں ہے، اور مریخ چھٹے گھر میں اور زہرہ کا چھٹے گھر میں قیام دوسرے ہفتے کے اندر آفس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ایسی سیٹنگ یا کوئی ایسا پیار محبت یا جذباتی لگاؤ صنف مخالف کے ساتھ نہ کریں، وہ آپ کے لیے آپ کی عزت وقار میں اور آپ کے جاب کے ماحول میں آپ کو مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ 5 اپریل تک قمر کی نظرات اگر ہم دیکھتے ہیں تو قوس، جدی اور دلو میں رہیں گی۔ قوس، جدی اور دلو میں جو آپ کا قمر ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے، جبکہ قمر در اقرب آپ کا جو گزر چکا ہے 27، 28 اور 29 تاریخ کو آپ کے دوسرے گھر کے اندر، تو وہ بھی آپ کے لیے قطعی طور پہ اچھا ثابت نہیں ہوا تھا، اور یہاں پر بھی قمر آپ کے لیے کوئی خاص اچھا ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ شروع کے 2 ہفتے آپ کے اعصابی دباؤ میں اضافے کا باعث بنیں گے، آپ کے اعصابی تناؤ میں اضافے کا باعث بنیں گے، آپ کے مزاج میں تلخیاں پیدا ہو سکتی ہیں، مالی معاملات میں کچھ ایسے اقدامات آپ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کاروباری طور پہ مشکلات کا سامنا ہو۔ چونکہ قمر بنیادی طور پر برج میزان والوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے 10ویں گھر کا مالک ہے، اور 10ویں گھر کا مالک جب دوسرے گھر میں وبال میں یا قمر در اقرب میں حبوط میں جاتا ہے تو یہ کاروباری طور پر آپ کو یوں کہہ لیجئے کہ کاروبار کم ہوگا، کاروبار میں کسی قسم کے مسائل اجاگر کرتا ہے۔ تو قمر در اقرب 3 تاریخوں میں نہ صرف صدقات بھی دیا کیجئے، اور کوشش کریں کہ آپ اپنے کاروبار اور اپنے معاملات پہ پوری طرح فوکس رکھیں۔ بڑھتے ہیں ہم تیسرے ہفتے کی جانب۔ 5 اپریل سے لے کے 12 اپریل کے درمیان تیسرا ہفتہ آپ کے لیے قطعی طور پر منفی نہیں ہے، اس میں کچھ مثبت چیزیں ہونے جا رہی ہیں، اور وہ مثبت چیزیں آپ کو گزشتہ دنوں کے حوالے سے جو مسائل کریٹ ہوئے ان کو سنبھالنے کے حوالے سے آپ کے لیے معاون ثابت ہوں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے 10ویں گھر کا مالک قمر بنیادی طور پر آپ کے ذائچے میں شرفیاب ہوگا، آپ کے 8ویں گھر میں۔ تو کسی بھی قسم کا اگر لین دین کا کوئی معاملہ ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو دباؤ کا سامنا ہو، یا قرض خواہوں کی طرف سے، پارٹنرز کی طرف سے، شریک حیات کی طرف سے، تو وہ معاملات ان دنوں میں بہتر بھی ہوں گے، اور آپ گفتگو سے یا ٹیبل ٹاک سے ان معاملات کو سلجھا بھی سکتے ہیں۔ اس تیسرے ہفتے کے درمیان میں جو ستاروں کی نظرات بننے جا رہی ہیں، اگر ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے گا تیسرے ہفتے کے اندر ستاروں کی نظرات
آپ کی حق میں ہے، فیور میں ہے، تاہم کمر کی جو نظرات ہیں تیسرے ہفتے میں وہ کوئی خاص زیادہ اچھی نہیں ہیں، اور کمر کی نظرات یہاں پر آپ کے لیے جذباتی پن میں اضافے کا باعث بن سکتی ہیں۔ جذباتی پن میں اضافے کا باعث یوں بھی بنے گی کہ کمر عطارد کے ساتھ تربی بھی بنائے گا، کمر کی شمس کے ساتھ بھی تربی بنے گی، جبکہ کمر کا جو ہے وہ نیپچون کے ساتھ تسدیس بنانا کوئی گڑے مردے اکھاڑ سکتا ہے، کوئی پرانا قصہ یا پرانا لین دین یا پرانی بات ایسی سامنے آ سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو مشکلات درپیش آئیں۔ تیسرے ہفتے کے درمیان میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ زہرہ آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں آ رہا ہے۔ آپ کا اپنا ستارہ 7ویں گھر میں قطعی طور پہ اچھا نہیں ہوتا، اور مریخ کے گھر میں جو زہرہ کی موجودگی ہے وہ قطعی طور پہ اچھی نہیں سمجھی جاتی ہے۔ یہاں پر شادی یا منگنی کرنے کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی قدم نہ اٹھائیں، اور اگر آپ کا کسی صنف مخالف کے ساتھ کوئی پیار محبت یا چکر بنتا ہے تو یاد رکھ لیجئے گا کہ زہرہ بنیادی طور پر جب آپ کے 7ویں گھر میں راہو کے ساتھ ملتا ہے تو یہاں پر آپ کو کسی اچھی اور کسی سلجھی ہوئی لڑکی سے رابطہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر کوئی جو ہے وہ تیز ترار اور پیسہ اور آپ لوٹنے والی اور آپ کے عزت کو خراب کرنے والی خاتون آپ کے سے ٹکر سکتی ہے۔ آپ نے ان دنوں میں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ مریخ کے ساتھ یہاں پر جو زہرہ کا آگے جا کے مسئلہ ہوگا، یاد رکھ لیجئے گا کہ مریخ بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے پچھلے گھر میں ہے اور زہرہ آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں ہے۔ یہ دونوں چیزیں بڑی عجیب و غریب ہیں۔ مریخ یہاں پر آپ کے ذائچے میں برج حوت کے اندر موجود ہوگا، اور برج حوت کے اندر جو مریخ کی موجودگی ہے وہ آپ کے آفس میں دباؤ کا معاملہ ہوگا۔ آپ کو اپنے کام اور ورک کے حوالے سے دباؤ مل سکتا ہے۔ کوشش کیجیے گا اپنے آپ کو مطمئن رکھیں، اور زیادہ ٹینشن یا دباؤ لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ 8 اپریل کو اس تیسرے ہفتے کے درمیان میں جو گرہن لگ رہا ہے شمس کا، وہ بنیادی طور پر آپ کے 7ویں گھر میں لگ رہا ہے۔ شمس آپ کے ذائچے میں 11ویں گھر کا مالک ہے۔ آپ اپنے دوست احباب، کاروباری لین دین والوں کے حوالے سے اور کاروباری مخالفوں کے حوالے سے آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ گرہن چونکہ آپ کے 7ویں گھر میں لگ رہا ہے، 7واں گھر آپ کے رہن سہن، آپ کے امیج اور آپ کے لائف میٹرز کو بتاتا ہے کہ دنیا آپ کو کس طریقے سے دیکھتی ہے۔ ان دنوں میں آپ کی شخصیت لوگوں کی نظر میں منفی ہو سکتی ہے، تو کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی چیز آپ نے نہیں کرنی ہے جس کی وجہ سے آپ کے عزت وقار یا ساتھ میں کمی آئے۔ بڑھیں گے ہم تیسرے گھر کے بعد، ہم تیسرے ہفتے کے بعد اب چوتھے ہفتے کی جانب۔ چوتھا ہفتہ جو 12 اپریل سے تقریباً 20 اپریل کے درمیان تک کا ہے، اس ڈیوریشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو قمر برج جوزہ مینز 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں گھر میں گردش کرے گا۔ اس پورے ہفتے کے اندر 8 دن کے اندر قمر کی گردش آپ کے 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں گھروں میں رہنے والی ہے۔ 9ویں گھر جوزہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کا مالک ستارہ ویسے ہی 9ویں اور 12ویں کا مالک ستارہ رجت میں ہے، اور عطارد کی یہ رجت بنیادی طور پر 7ویں گھر میں ہے۔ آپ کا تجارت کا معاملہ ہو، اعلیٰ تعلیم کے حصول کا معاملہ ہو، یونیورسٹیز کے حوالے سے اگر کوئی معاملات ہیں اس میں پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، اس میں کسی بھی قسم کی غلط فہمی آپ کو نقصانات بھی دے سکتی ہے، اور وقتی طور پر آپ کے آرڈرز یا آپ کے سامان کو تاخیر کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اس معاملے میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ 10ویں گھر کا مالک قمر جب 10ویں گھر میں داخل ہو جائے گا بنیادی طور پر 14، 15 اور 16 کو، تو 14 اور 15 اور 16 کو جو قمر کی کیفیات ہیں وہ قدرے بہتر ہیں۔ آپ اپنے پورے کاروبار پر، اپنے گھر پر، اپنے اہل خانہ پر، اپنے بزنس پر، اپنے کیریئر پر آپ کی پوری توجہ ہونی چاہیے۔ ایسا کام جس سے آپ کے کاروبار میں بہتری آئے، آپ کے کیریئر میں بہتری آئے، آپ ان دنوں میں کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت زیادہ اچھا اور سود مند ثابت ہونے جا رہا ہے۔
कमर की अगर हम बात करते हैं 16 17 के हवाले से, तो कमर आपके 11वें घर में होगा, दोस्त अहबाब से आपकी मुआवनत रहेगी, और इसके साथ साथ कारोबारी रफीकों के हवाले से आपकी मुआवनत रहेगी। और इसके साथ ये याद रख लीजिएगा, अगर आप मुलाजमत पेशा हैं और अपने अफसरान बाला की तरफ से आपको कोई मसाइल रहे हैं, तो इस हफ्ते के अंदर आप अपनी पोजीशन अपने आला अफसरान की नज़र में क्लियर कर सकते हैं। ये बेहतरीन औकात आपको इस हफ्ते में मैसर आएंगे। जो शम्स के ग्रहण की नहुसतें और मरीख की 7वें घर में मौजूदगी की वजह से जो आपके मामलात ख़राब हो रहे हैं, उनको यहाँ पर रिबिल्ड करने के हवाले से, असर नौ तामीर करने के हवाले से आपकी कोशिशें कामयाबी से हमकनार हो सकती हैं। आखिरी 3 दिनों के हवाले से अगर हम बात करेंगे, तो 12वें घर में कमर का औज में क़याम, आपके 10वें घर का मालिक जब 12वें घर में होता है, तो याद रख लीजिएगा ये कारोबारी खराजात में इजाफे का बाइस भी बनता है। कारोबार में जो आपके साथी हैं, जो आपके मुलाजिमीन हैं, उनकी तरफ से आपको मुआवनत हासिल होती है, उनकी तरफ से आपको हिम्मत अफजाई मिलती है। ये आखिरी 3 दिन भी इस 20 अप्रैल तक के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इनको आप अवेल करें और समझने की कोशिश कीजिएगा। याद रखिएगा, सैरगान की इस गर्दिश के हवाले से एक बार फिर वजाहत करता चलूँ कि रिजत अतारत की जो है वो इस पूरे 25-26 अप्रैल तक चलनी है, आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। जबकि राहु जो आपके 7वें घर में है और कीतु जो आपके पहले घर में है, इनकी रजत के भी अयाम में आपको बता देता हूँ, 21 मार्च से लेकर 25 मार्च तक, और 2 अप्रैल से लेके 4 अप्रैल तक, और इसके बाद 8 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक अतारत की रिजत आपके 7वें घर में होगी। यहाँ न सिर्फ अतारत रिजत में होगा, बल्कि इसकी रिजत के मनफी असरात कीतु पर भी पड़ते हैं, आपकी शख्सियत पर भी पड़ेंगे। कीतु आपके पहले घर में मौजूद है, आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिएगा। पार्टनरशिप के हवाले से स्पेशली जो 8 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल के दरमियान में जो अतारत की रिजत आपके 7वें घर में है, और 7वें घर में यहाँ पर ज़ोहरा भी होगा, तो कोई भी ऐसा ताल्लुक़ आपका दोबारा बन सकता है जो छूट चुका हो, जो टूट चुका हो। लेकिन यहाँ पर किसी भी ऐसी खातून के साथ या सिन्फ़ मुखालिफ के साथ आपने ताल्लुक़ नहीं बनाना है, वरना आप हाथ मलते रह जाएंगे और आपके हासिल कुछ भी नहीं होगा। मिलेंगे हम अगले माह इन्हीं चैनल पर इसी वीडियो के हवाले से। हमारे साथ रहिएगा, वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्त अहबाब तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।